اور یہ ایسا ظالم تھا ماسٹر اکاڑوی، اس پر تو دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ آ چکے کہ یہ لکھنے والا زندیق ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ میرے پاس موجود ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آپ حضرات نے علامہ خضر حیات صاحب کا یہ مختصر کلپ دیکھا۔ اس میں انہوں نے جس قسم کی بےہودہ گوئی اور بےہودہ زبان استعمال کی جو ان کی فطرت اور عادت ثانیہ ہے، اس کا تو نہ ہم گلہ کرتے ہیں نہ اس طرف آپ کو متوجہ کرنے چاہیں گے، کیونکہ خود جن کی جماعت کے پنجاب کے امیر حضرت مولانا محترم اشرف علی صاحب محتمم تعلیم قرآن پنڈی نے ان کو انہی کی اسی زبان کی وجہ سے 2020 میں جماعت سے نکال دیا تھا، ان کی رکنیت منسوخ کر دی تھی کہ آپ کی دشنام ترازیوں یعنی گالیوں، بےہودہ گوئیوں اور فتنوں اور سازشوں سے کوئی عالم محفوظ نہیں ہے، آپ جماعت میں افتراق، انتشار اور سازشوں کا سبب بن رہے ہیں، تو اس آدمی سے کیا گلہ کیا جائے۔ باہر انہوں نے جس طرح کی خلاف حقیقت اور جھوٹ سے کام لیا دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے حوالے سے، اور امین ملت ترجمان احناف حجت اللہ فی الازہر مولانا محمد امین اوکاڑی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہم اس کی ذرا وضاحت کرنا چاہیں گے۔ انہوں نے جس فتوے کی طرف اشارہ کیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دارالعلوم دیوبند کے اس فتوے کے اندر مولانا محمد امین اوکاڑی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو زندیق کہا گیا ہے، دور دور تک اس فتوے میں کہیں بھی نہ تو مولانا محمد امین اوکاڑی صاحب کا ذکر ہے نہ انہیں زندیق کہا گیا۔ یہ ہمارا چیلنج ہے کہ قیامت کی صبح تک یہ اس کے اندر ان کا نام دکھا دے۔ مزید وضاحت اور اتمام حجت کے لیے باقاعدہ دارالعلوم دیوبند سے دوبارہ رابطہ کیا گیا کہ آپ کے اس فتوے کو جو آپ کو اندھیرے میں رکھ کے لیا گیا ہے، آپ کے اس فتوے کو جناب مولانا امین اوکاڑی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف لوگ استعمال کر رہے ہیں، اور استفتاء کے اندر باقاعدہ سوال پوچھا گیا، اور سوال کے اندر یہ شک ہے جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے اس فتوی کی بنیاد پر ایک مماتی مولوی نے حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی نور اللہ مرقدہ کی ذات کو سخت مجروح کرتے ہوئے کہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے مولانا امین صاحب اوکاڑوی کو زندیق کہا ہے۔ اشارہ اس کی طرف تھا، اور صرف ہم نے سوال نہیں رکھا، شک نہیں رکھی، بلکہ باقاعدہ ان کو ویڈیو بھیجی گئی دارالعلوم دیوبند کے ارباب اختیار کو، ارباب علم کو، کہ یہ دیکھیں اور یہ آپ کے اس فتوے کا کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ اب اس کے جواب میں انہوں نے اپنے فتوے کی وضاحت کس طرح کی وہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا کہ اس فتوے میں یعنی جو ماقبل میں فتویٰ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس فتوے میں کہیں بھی حضرت مولانا امین صفدر صاحب رحمہ اللہ پر گمراہ یا زندیق ہونے کا حکم نہیں لگایا گیا۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کی طرف یہ نسبت غلط ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مولانا مرحوم یعنی مولانا اوکاڑی صاحب نے ان روایات یعنی جن روایات کی بنیاد پر معاذاللہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان روایات کو اپنی کتاب میں لانے پر معاذاللہ دیوبند کا فتویٰ نہ پڑے، ان کے بارے میں لکھتے ہیں ان روایات کے ذریعے مذکورہ بالا نوعیت کا کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا، کیونکہ جو مستفتی تھے انہوں نے دھوکہ تبھی محتمم صاحب نے ان کو تلبیسات کرنے والا کہا، ان کو مذموم مقاصد کا حامل کا، انہوں نے یہ دھوکہ دیا تھا کہ یہ شخص ان روایت کو لے کر معاذ اللہ امیر معاویہ پر تبرہ کر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ تو انہوں نے اس کی بھی وضاحت کی کہ ان روایات کے ذریعے مذکورہ بالا نوعیت کا کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا ہے کہ ان پر زندیق وغیرہ ہونے کا حکم لگایا جائے۔ حضرت مرحوم تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عظمت شان کے قائل تھے، ان کے دفاع میں انہوں نے بڑی کوششیں کی، ان کی تصنیفات کے اندر صریح الفاظ میں اس کا اعتراف موجود ہے۔ رہی یہ بات کہ انہوں نے تجلیات صفدر میں ان روایات کا ذکر کیوں کیا، تو ممکن ہے کہ انہوں نے بطور الزام ان کا ذکر کیا ہو، جیسا کہ سوال کے ساتھ منسلک فتوے میں کہا گیا ہے، اس لیے ان کا اصل مستدل اہل سنت والجماعت کے علماء کی تصریحات ہیں، یہ روایات نہیں ہیں۔ کتاب کے مشمولات اور سیاق و سباق سے بات واضح ہے۔ یعنی اول تو وہ فتویٰ ہمارا اوکاڑی پر ہے ہی نہیں، ہم تو حضرت اوکاڑی کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں، ہم تو ببانگ دہل یہ کہتے ہیں کہ اوکاڑی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا محب، ان کا دفاع کرنے والا تھا، اور جن روایات پر ہم نے زندیق کا فتویٰ لگایا ان روایات سے وہ مسئلہ وہ اخذ بھی نہیں کر رہے، کیونکہ روایات پر ہمارا زندیق کا فتویٰ نہیں ہے۔
बल्कि उन रिवायात पर जिंदीक का फतवा तब होगा जब उन्हें अमीर माविया की तौहीन के लिए इस्तेमाल किया जाए, और हज़रत औकाड़ ने कतन ऐसा नहीं किया। लिहाजा ना फतवा उन पर है, न सिर्फ फतवा उन पर नहीं है, बल्कि वो जिस मकसद की उन रिवायात को लेकर आ रहे हैं वो भी दुरुस्त है। सिर्फ यही नहीं, मजीद वजाहत के लिए आपके सामने दारुल देवबंद का लेटर पैड आ रहा होगा जिसका नंबर रिकॉर्ड 34 है, और ये बाकायदा 2024 तारीख और 7वें महीने को जारी हुआ। मौलाना अब्दुल कासिम नवानी साहब दामद बरकात आलिया मोहतमीम दारुल देवबंद फरमाते हैं, ये मालूम करके हैरत हुई कि किसी शख्स ने हजरत मौलाना मोहम्मद अमीन सफ्तर औकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह की बाज इबारात को सियाक और सबाक से अलग करके इस्तिफ्ता की शक्ल में दारुल देवबंद के दारुल इफ्ता में पेश किया और दारुल के जवाब को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहा। जिन्होंने पेश किया उन्होंने भी मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया, उलमा देवबंद खुसूसन औकाड़ी को बदनाम करने के लिए, और इस ममाती ने भी इसी के लिए। देवबंद खुद कह रहे कि तो मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस सिलसिले में हकीकी सूरत हाल की वजाहत पर मुश्तमल मुफस्सल और वाज़े इस्तिफ्ता दारुल इफ्ता दारुल देवबंद में आया, और मुफ्तियान किराम ने इस ताज़ा इस्तिफ्ता का वाज़े जवाब मुरत्तब फरमा दिया। जो हम रिश्ता है इससे मालूम होता है कि साबिक मुस्तफ्ती ने मौलाना मोहम्मद अमीन सफ्तर औकाड़ी की जात को मजरूह करने की जो कोशिश की थी वो बेबुनियाद और तलबीस पर मबनी थी। ये भी उस फतवे को लेकर औकाड़ी की जात को मजरूह कर, तो ये भी इब्लीसी तलबीस से काम दे रहा है। अल्लाह ताला इन हमारे अकाबिर की मसाई जमीला और खिदमत को कबूल फरमाए और इन्हें इनका बेहतरीन सिला अता फरमाए। सिर्फ यही नहीं, अल्लाह अकबर, यानी इतनी जिल्लत और रुसवाई न सिर्फ दारुल देवबंद ने वजाहत जारी की कि कतन हमारे अमीन औकाड़ी साहब मुराद नहीं है, और ना इस रिवायात को जिक्र करने पर कोई भी शख्स जिंदगी ठहरता है। उस वक्त जिंदगी ठहरेगा जब इन रिवायात को अमीर माविया की तौहीन के लिए इस्तेमाल करेगा, और अहले सुन्नत इन रिवायात को, चाहे वो मौलाना अमीन औकाड़ी साहब हो या कोई और हो, इन रिवायात को हजरत अमीर माविया की तौहीन के लिए नहीं बल्कि यजीद के फिस्क के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और यजीद का फिस्क चूंकि उलमा की तसरीहात और दीगर रिवायात से साबित है, लिहाजा इल्जामन या कतई नज़र इल्जाम महज नकल के दर्जे के अंदर है। एक साहब मुझे कहने लगे कि जी वो अपना मौलाना अमीन औकाड़ी साहब ने तो इल्जामन पेश कर दिया, देवबंद ने उसका दिफा कर दिया, तो आपने भी अपनी किताब में पेश किया, और मैंने ना इस्तिदलालन पेश किया ना इल्जामन पेश किया बल्कि नकलन पेश किया है। जब एक रिवायत इल्जामन पेश हो सकती है तो नकलन तो बदरजा औला पेश हो सकती है। तुमने कभी रशीदिया पढ़ी, तुम्हें नकल का पता हो, खुदा तुम्हें कभी हमारा सामना करवाए, हम तुम्हें दिन में तारे दिखाते कि नहीं दिखाते। सिर्फ यही नहीं बल्कि मजीद देखिए, कुल हिंद मजलिस ताफ़ुज़ खत्म नबुव्वत दारुल देवबंद ने बाकायदा अपने लेटर पैड पर 2 सफ़ों पर हज़रत औकाड़ी साहब की खिदमात को बबांगे दो जो आपके सामने आ रही है, रईसुल मुनाज़रीन उनका जिक्र किया। आप दीन इस्लाम की तौसी व इशाअत में मनहज दारुल देवबंद के हकीकी व आलमी तर्जुमान और फ़िरक़ बातिला के खिलाफ एक सैफ बेनयाम थे। और आगे इसके आगे अगले वाले सफ़े फन मुनाजरा में मुज्तहिदाना शान के मालिक थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर और तहरीर इंतहाई बेतकल्लुफ और सादा होने के साथ पुरमगज़ और मुअस्सर भी होती और मुअस्सिर भी होती थी। अंदाज़ बयान नहायत मुहक्क़ाना होता था। इन तमाम तर खुसूसियात और सलाहियत के बावजूद सादगी, आज़ी, तवाज़ुन के सारी का तय करते। तक़वा, इबादत, एहतियात, ववरा और इत्तिबा सुन्नत में भी अपनी मिसाल आप थे। अब नाए दारुल देवबंद और दारुल देवबंद को आपकी शख्सियत और मकबूल खिदमत पर फख्र है। अल्लाह अकबर, कुछ हया करनी चाहिए। ये कहते हैं देवबंद उनके जिंदगी होने का फतवा जारी कर रहे हैं माज़अल्लाह, और देवबंद चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमें तो औकाड़ी पर फख्र है। यूं तो आपकी लातादाद तसानीफ का हर सफा मिल्लत के लिए बेबदल सरमाया है, लेकिन तजलियात सफदर, अल्लाह, ये जिल्लत की इंतहा। जिस तजलियात सफदर को लेकर उछल रहे हैं कि उस तजलियात सफदर में चूंकि ये रिवायत लेकर आए, और ये रिवायत लेकर आना चूंकि जिंदगी होने की अलामत है, उसी तजलियात सफ्तर और फतुहात सफ्तर वगैरह किताबों के बारे में लिखते हैं। आपकी तहकीकी कलम की ऐसी इल्मी यादगार हैं जो शाहकार की हैसियत रखती हैं। हम तमाम खुद्दाम दारुल देवबंद आपकी खिदमत का एतराफ करते हुए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल फरमाए और इसका नफा पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए आम व ताम फरमाए, आमीन। हज़रत मौलाना शाह आलम गोरखपुरी साहब, उस्ताद दामद बरकात आलिया, उस्ताद व नायब नाज़िम कुल हिंद मजलिस ताफ़ुज़ खत्म नबुव्वत दारुल देवबंद, 18 मुहर्रम 1446 हिजरी, 25 जुलाई 2024।
اب اس وضاحت کے آ جانے کے بعد اگر علامہ خضر حیات صاحب میں رتی برابر خوف خدا ہے، مرنے کا خوف ہے، قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف ہے، جس کی ہمیں قطعاً کوئی امید نہیں ہے، لیکن بہرحال امکان کے درجے میں، تو انہیں چاہیے کہ وہ انصاف، دیانت، خدا خوفی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ دوبارہ اسی طرح میڈیا پر آئے، موبائل کے سامنے، کیمرے کے سامنے آئے اور کہیں کہ جی میں نے اس فتوے کو العقاری رحمہ اللہ کے خلاف استعمال کرنے کی مذموم کوشش کی، میں نے اس میں تلبیس سے کام لیا جیسے کہ دیوبند نے وضاحت کی، اور چونکہ دیوبند ہمارا مرکز ہے، جب اس کی وضاحت آ گئی تو اپنی اس مذموم حرکت پر، اپنی اس تلبیس پر میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، ابنائے دیوبند اور اساتذہ اور خدام دیوبند سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور حضرت اوقاری کے چاہنے والوں سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ چونکہ دیوبند ہمارے لیے مرکز ہے، لہذا دیوبند کی شان چونکہ اوقاڑوی رحمہ اللہ ہے، لہذا ہماری بھی وہ شان اوقاڑوی رحمہ اللہ ہے۔ قربان جاؤں حضرت اوقاڑوی رحمہ اللہ، قربان جاؤں۔ لوگ حیاتی ہوتے ہیں تو اپنا دفاع کرتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں تو اپنا دفاع کرتے ہیں، لیکن آپ قبر سے بھی اپنا ایسا دفاع کر رہے ہیں کہ ایسی، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ان کی قسمت میں ایسی ذلت اور پھٹکار آئی ہے کہ اتنا بڑا ادارہ ان کے نام لے کر اور ان کی شخصیت کو متعین کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے تلبیس سے کام لیا، انہوں نے دھوکے اور فراڈ سے کام لیا۔ میرے خیال میں سے دیوبند کے مرکز سے ایسی صراحت کے ساتھ کسی کی تلبیسات پر اور کسی کی دھوکے اور فراڈ پر ایسے واشگاف اعلانات اس سے پہلے کبھی نہیں ہوں گے۔ حضرت اوقاڑی تیری قبر پر کروڑ رحمت نازل ہو، تو زندہ بھی تھا تو تو نے احناف کا دفاع کیا، تو نے اللہ کے اولیاء اللہ کا دفاع کیا، تو نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دفاع کیا، تو نے نیکوکاروں کا دفاع کیا۔ آج تو دنیا میں موجود نہیں ہے، قربان جو اپنے رب کی شان پر، قربان جو اپنے رب کی شان پر، انہوں نے تیری خدمات کو اپنی بارگاہ عالی میں ایسا قبول کیا کہ تو نے میرے اولیاء اللہ کا دفاع کر کے گویا خود میرے اولیاء اللہ میں شامل ہو گیا، اور جو میرے اولیاء اللہ کا دشمن ہو تو پھر رب خود اس سے جنگ کے لیے نکلتا ہے۔ تو آج قبر میں اللہ کی جنتوں میں آرام فرما ہے، لیکن رب نے تیرے دفاع کا ایسے اسباب مہیا کیے کہ کوئی شاگرد تو چھوڑو، کوئی چھوٹا موٹا کوئی ملا ملازم تو چھوڑو، دیوبند کا مرکز، دیوبند کا ناظم اور دیوبند کا محترم آپ کے دفاع کے لیے ان معترضین کے سامنے، ان جھوٹوں کے سامنے، ان تلبیسات کرنے والوں کے سامنے، ان دجل و فریب کرنے والوں کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کا دفاع کرتے ہیں، اور ایسا دفاع کرتے ہیں، ایسی تائید کرتے ہیں کہ ہے اس تائید کی لیے شاید کئیوں کے ارمان ہی رہ جائے، لیکن شاید انہیں ایسی زبردست تائید دیوبند سے نہ ملے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان اکابر کی، ان علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل حق کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ اپنے ان اکابر کے نظریات پر، ان اکابر کے معتقدات پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور قیامت میں انہی اکابر کے ساتھ ہمارا جنت میں پڑوس بنائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔